کے پاس وسائل زیادہ آ جائیں وہ مالدار کے بچے سے آگے نکل جائے گا. مالداروں کے بچوں کی مینٹل گرو آج کل کم ہو رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ایک ایک دو دو ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک یا دو. اور ان پر ماں باپ کا دباؤ پڑھائی کا اتنا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے اتنا کمایا ہے تو ہمارا بچہ بھی پڑھے گا اور اتنا کمائے گا. اور پھر بچے کو کھیلنے کودنے کے لیے قریب العمر بہن بھائی نہیں ملتے. اس کے کزنوں کی تعداد، اس کے بہن بھائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. بچہ جب بچوں کے ساتھ رہتا ہے نا بہت لائف کو انجوائے کرتا ہے. وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، درخت پہ چڑھ رہا ہے، کبھی بادام کے درخت پہ تھرام سے گرا، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، منجلا بھائی، چھوٹی بہن، بڑی بہن، منجلی بہن اور کزنوں کی پوری فوج ہوتی ہے. ایسے کھیل کود کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں بشرطے کہ ان کو وسائل بھی ملیں. اب غریب کے بچوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اس لیے بڑے کام نہیں کر پاتے. مالداروں کے بچے تو ہم دیکھ رہے ہیں بیچارے برگر کچھ کسی کا ڈھو کرو گر جاتے ہیں وہ. اور یہ مسائل باہر ملکوں میں زیادہ ہیں. بچوں کی جو بیماریاں ہیں نا دماغی، یہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ بیمار ہیں بچے، غریب ملکوں میں کم ہے. ابھی میں افریقہ تو چوتھا چکر لگا، میرا تیسرا یا چوتھا. بچوں کی فوج ہوتی ہے، سارے ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے، جب بھی کھڑے ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. وہ لگتا ہے ان بیچاروں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بیچارے غریب ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں، ایسا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ان کی مائیں ان کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں، اسی کو کھا جاتے ہیں وہ خوشی خوشی. امیر کے بچے کی ٹینشن ہے تو دیکھو. وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا نا، مائیں صبح صبح منتیں مان کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. بیٹا پاٹھا کھاؤ گے؟ پاٹھا نہیں، پاٹھا نہیں. ڈبل روٹی کھا لو؟ نہیں ڈبل روٹی نہیں. جام کھا لو؟ نہیں جام نہیں. شہد کھا لو؟ نہیں شہد نہیں، شہد تو کھاتا ہی نہیں. چاکلیٹ کھا لو؟ نہیں یہ بھی نہیں. کیا کھائے گا بھائی تو؟ ماں کو کھا جاتا ہے وہ ٹینشن میں. پھر ڈاکٹروں نے اتنا الو بنا دیا، اللہ بچا کے رکھے. بچے کو ایکچولی یہ کھلائیں تو پھر یہ کھلائیں تو بچے کو پھر اتنی پروٹین ہونے چاہیے بچوں کی ڈائٹ میں اتنے. بچے کو کچھ بھی نہیں کھلاؤ، بھوکا رکھو. بھوک میں وہ 2 نوالے کھائے گا نا چھین کے، دیکھو کھا کر کے اس کی باڈی کو لگتا ہے. مجھے یاد ایک جگہ میں کہیں رہنے کے لیے گیا تو ہمارے کوئی ریلیٹو تھے، ان کے پڑوس میں بہت غریب فیملی تھی. اچھا جو ہمارے ریلیٹو تھے وہ کھاتے پیتے فیملی تھی، ان کے جتنے بچے تھے وہ سارے کمزور. میں دیکھتا تھا یار یہ پڑوسیوں کے ہاں تو بیچاروں کے روٹی نہیں ہوتی کھانے کی، بچے ان کے ماشاءاللہ سارے کیا ہیں، صرف روٹی کھاتے تھے، صرف روٹی. اور میں ان کے گھر منظر دیکھتا تھا کہ روٹی پک رہی ہوتی تھی نا، بچہ آتا تھا توے پہ ابھی پوری پکی نہیں، اٹھا کے بھاگ جاتا تھا، کھا رہا ہوتا تھا، اما کو دکھا رہا ہوتا تھا اور اما چمٹا دکھا رہی ہوتی تھی اس کو. سمجھ رہے ہو؟ بغیر سالن کے روٹی. اور ایسے پاورفل بنے ہیں، ایسے پاورفل. تو زیادہ ڈاکٹروں کو بھی لفٹ نہیں کرایا کرو. اگر پیسے ہیں تو کرا لو، نہیں ہے تو سب چلتا ہے. خیر ابھی کہاں سے کہاں میری بات چینج ہو رہی ہے، میں ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے، تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے کہ یار سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے. حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے، امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے، تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے. مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے، مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے، سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز. دوبارہ سے جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو میں ایک گیئر لگانے کے بعد نیوٹرل کر کے گاڑی کو دوبارہ سپیڈ میں لے کر آتا ہوں. ریورس دوبارہ سے نا، روڈ بہت زبردست ہے تو اب گاڑی کو نیوٹرل کر کے بریک لگاؤ، دوبارہ گیئر میں ڈال کے گاڑی چلاؤ. تو میں مثال کو دوبارہ سے دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ، فرض کرو کوئی مذہب ہے جس کا کوئی بھی نام ہے، اسلام کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ایک مذہب ہے، اس مذہب کا نام ہم اے بی سی رکھ دیتے ہیں. اس مذہب کا کیا نام ہے؟ اے بی سی. دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام کیا ہے؟ اے بی سی. اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے، انسانیت کی نجات ہی اسی مذہب میں ہے، اور یہی مذہب برحق مذہب ہے، اس مذہب پہ چلو گے تو دنیا نجات پائے گی، دنیا کامیاب ہوگی. تو لیکن اس مذہب پہ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ سب گول مٹول، بڑی بڑی توندیں، اور رائٹ اور لیفٹ دونوں کولے، اور توند کا سائز برابر، سارے سب گول گول موٹے موٹے، 150-200 کلو سے کسی کا وزن کم نہیں.
2 4 ہوتے ہیں, 5 6 ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بھائی بہت لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے. یہ اسٹرکچر ہی ان کا قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, تابعین میں بھی ایسے تھے, بڑے بڑے بزرگوں میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم 4 نوالے کھاتے ہوں گے وہ, لیکن جسم بھاری تھا. یہ تو قدرت کی طرف سے. چند لوگ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں سارے کیا ہیں, لمبائی اور چوڑائی کیا ہے, برابر. لیٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ کھڑے ہوئے ہیں یا اگر چادر ڈال دیں ان کے اوپر. بہت مختلف طریقوں سے اس بات کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا آپ کو. سارے ہی اگر موٹے موٹے ہیں, سارے موٹے موٹے, تو اس سے پہلا امیج جو دنیا کے سامنے جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اس مذہب میں باقی تعلیمات کا تو ہمیں نہیں پتا, اخلاقیات میں کیا معاملہ ہے, لیکن یہ مذہب میں کھانا پینا بہت زیادہ یہ فرض ہے.